اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوتن کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر زبان کی طاقت سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سامعین و حاضرین، گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی سکرینوں پر غزہ کی پٹی پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم دیکھتے ہوئے ہم سب دل ہی دل میں ظلم میں مذمت کرتے ہوئے ایمان کے آخری درجے پر تو ہیں، مگر ساتھ ہی یہ اضافی جملہ ضرور کہتے ہیں کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جو فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے اور شرمندگی کے پسینے انسانیت کے ماتھے سے پھوٹ رہے ہیں، ذرا سوچئے اس بچے کا کیا قصور تھا کہ جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ بتائیے اس ماں کا کیا قصور تھا؟ 8 سال گود بھرنے کا انتظار کیا اور جنم دیتے ہی اس کی کوکھ اجڑ گئی۔ ملبے کے ڈھیر میں والدین جس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، کفن کھنگالتے اور پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے نوجوان بلک بلک کر روتے معصوم، جبکہ موت سے بڑے ہسپتال جہاں شفا خانے تھے وہ قتل گاہوں میں کیوں بدل گئے ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ سامعین و حاضرین، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ ضرور لوں گا کہ جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے۔ سامعین و حاضرین، میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان اس کی روایت کو نقل کرنے والے، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جس طرح کھانے والے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کی جاگ کی مانند ہوگے، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں دہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دہن کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ سامعین و حاضرین، ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک مسلمان شہادت کا درجہ ذہن میں لیے گھومتا تھا، وہ شہادت پانا چاہتا تھا، لیکن آج کا مسلمان بس اپنی دنیاوی کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ارے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔
سامعین و حاضرین، اگر ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ کم از کم ہم اس کے زمرے میں تو نہ آ جائیں کہ ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ارے ہم ان کی پروڈکٹس کو استعمال نہ کرتے ہوئے کم از کم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا تو کر سکتے ہیں کہ مولا ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ جا کے لڑ لیتے۔ جذبہ تو دل میں رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرے کہ خالق کائنات جس طرح بدر کے اندر رب کائنات نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، آج خالق کائنات ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے کوئی غیبی مدد عطا فرما دے، ان کو اس ظلم و ستم سے بچا لے کہ جو اسرائیل اور دیگر جو دشمن عناصر ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں۔ سامعین و حاضرین، بس خدا کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ خالق کائنات ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے خون کو رائے گا نہ جانے دے، ان کے شہداء کو رب کائنات درجات بلند فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اور ہمیں ظالم کا ساتھ دینے والا نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اللہ رب کائنات پیارے نبی کے صدقہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اور ہمارے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔